الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں مرحبا کہتا ہوں۔ ویلکم ٹو یو آل۔ الحمدللہ ایک نیا ایپیسوڈ ہے، ایک نیا ٹاپک ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغین بھی موجود ہیں، نعت خوان بھی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل موضوع پر گفتگو بھی ہوگی، کلام بھی سنیں گے، کچھ سیگمنٹس کو بھی شامل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھیں تو 10 رحمتیں حاصل کریں، اور رب کی رحمت کے کیا کہنے، اگر اس کی ایک رحمت بھی کسی کے حصے میں آ جائے تو اس کے دین و دنیا کے لیے کفایت کرے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ امتحان ہے۔ جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو ذہن میں عمومی اعتبار سے کسی کالج کا، یونیورسٹی کا یا کسی اسکول کا امتحان آتا ہے، کیونکہ یہ لفظ جنرلی زیادہ تر انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کی تعریف پر ہم غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ ہر انسان کی ساری زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان یا تو لانگ ٹرم ہوتا ہے یا شارٹ ٹرم ہوتا ہے۔ لانگ ٹرم کی بات کریں تو پوری زندگی جب سے ہم اس دنیا میں آئے اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، وہاں سے لے کر جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے کا سارا ایک امتحان ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پوری زندگی کو اگر کسی کی 50 سال کی ہے تو کسی ایک کویشچن کے اگینسٹ میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ زندگی کے مختلف مراحل پر مختلف امتحانات کا انسان کو سامنا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جو آپ موجود ہیں، آپ میں سے کچھ تو ٹیچرز ہوں گے۔ اب ٹیچر نے امتحان لینا ہوتا ہے، دینا نہیں ہوتا اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کتنے اچھے انداز پر سارا سال تعلیم دی۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی بزنس مین ہو تو وہ ٹریڈیشنل ایگزامینیشن ہال میں تو نہیں ہوتا، لیکن ہر روز ایک امتحان سے گزرتا ہے۔ شاپ کو کھولنے سے بند کرنے تک اس کو مختلف امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر یوں ہم غور کرتے ہیں تو لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی اور مفاہیم بے شمار ہو سکتے ہیں۔ میری ناقص رائے میں، میری ناقص عقل میں، whenever there is a task there is an examination۔ جب بھی کسی کے پاس کوئی ٹاسک ہوگا he has to do something، there is an examination۔ فارغ آدمی کا کوئی امتحان نہیں ہے، پڑھا ہوا ہے تو ظاہر ہے نہ اس کے پاس کوئی ٹاسک ہے نہ اس کا امتحان ہے۔ لیکن جب بھی آپ کچھ کرنے یا نہ کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں، وہ کرنے کا ٹاسک ہو یا نہ کرنے کا ٹاسک ہو، there is an examination۔ نماز پڑھنا ضروری ہے تو اس کا امتحان KPI یہ بنے گی کہ اس نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی۔ بد نگاہی سے بچنا ضروری ہے تو یہاں پر ایگزام کیا ہوگا کہ آپ بد نگاہی سے بچے یا نہ بچے۔ تو زندگی میں جہاں بھی جس بھی مرحلے میں کوئی ایک ٹاسک ہے، گویا کہ آپ کسی امتحان کے اندر ہیں۔ آئیے آج اپنے مبلغین کے ساتھ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مبلغین اس لفظ امتحان کے تحت ہمارے لیے کیا تیاری کر کے تشریف لائے ہیں اور کیا ہمیں ڈیلیور کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ آپ سنیں گے۔ سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ابتدا میں چند منٹ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے
کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علينا إلا البلاغ المبين اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ إني إذا لفي ضلال مبين بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ إني آمنت بربكم فاسمعون مقرر یعنی یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تلاوت سننے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن تلاوت کرنی بھی چاہیے۔ بعض لوگ دکان میں خالی تلاوت لگانے کو کافی سمجھتے ہیں، اگرچہ بہت اچھا عمل ہے، بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے صبح صبح جب کسی جگہ پر جاتے ہیں اور تلاوت چل رہی ہو، اس کو اپریشیٹ ہی کیا جائے گا۔ لیکن مزیداری والی بات یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم خود بھی تلاوت کریں۔ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ٹی وی پر یا ریڈیو تو آج کل کون سنتا ہوگا، بہت کم لوگ سنتے ہیں، کسی بھی ریکارڈنگ کے ذریعے تلاوت کا سن لینا آسان ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر دیکھ کر پڑھنا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ مشقت ہے، لیکن پڑھنا یقیناً اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سننے کی بھی
توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ نعت خوان اسلام بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، اور تلاوت کے بعد ہم ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ عمر بھائی دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ
سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں، دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر، اور بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا، کسے بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا، کسے کس کتابن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، ایسے جلوے کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ
حشر میں ایک کاموں تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں ایک کاموں تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، آج ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، حشر میں ایک کاموں تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان کا بہت ہی خوبصورت کلام۔ ویسے تو بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ ان کا کون سا کلام کس سے بہتر ہے، لیکن ون آف دا بیسٹ کہہ لیں، یوں کہہ لیں کہ جو ہمیں دلوں سے زیادہ قریب لگتا ہے ان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت کلام۔ اللہ پاک ان کی قبر انور پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور کیا خوبصورت اس کے اندر تصورات کا بیان ہے، جو کمپیریزن ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ اگر غور سے پڑھیں سنیں تو یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور آپ کے مدینے سے محبت دل میں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ عدنان بھی آپ سے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا دنیا میں جو بھی آیا، خواہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، جو بھی پیدا ہوا، کیا وہ امتحان میں ہے؟ اور اگر امتحان میں ہے تو وہ کس طرح سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واقعی جو شخص جو جان دنیا میں آئی وہ امتحان میں تو ہے، اور لیکن امتحان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ صحیح۔ یوں جب دنیا میں آ گیا بندہ تو اب ایمان والے اور جو بغیر ایمان والے ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے امتحان کی کیفیت بدل جاتی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے، ویسے بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کہ اسلام ہے، دین فطرت ہے، تو آگے پھر اس کو معاشرہ اور جہاں وہ رہتا ہے، رہن سہن والے جو جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس کے والدین ہیں، وہ پھر اس کو جس طرف لے کر جائیں اس اعتبار سے اس بندے کی جو ہے وہ حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جی، یحودانی و ینصرانی کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں۔ تو یوں جو مسلمان ہے جسے اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا، وہ یوں امتحان میں ہے سب سے پہلا کہ وہ اس ایمان کو محفوظ کیسے رکھتا ہے۔ صحیح۔ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا اس پر لازم ہو گیا ہے جو اس کے ایمان کو ضائع کر دینے والے اسباب اور چیزیں ہیں۔ تو یوں مسلمان کا ایک جو سب سے بڑا امتحان ہے بیسک، وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ صحیح۔ اچھا، جو شخص جس کے پلے ایمان نہیں ہے وہ یوں امتحان میں ہے کہ یہ جو کیفیت اس کی ہے یہ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس نے اس آزمائش سے، اس امتحان سے اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے؟ وہ ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو اب یہ جو دوزخ میں جانے والا معاملہ تھا، یہ تو ایمان کی برکت سے اس سے تو وہ بچ گیا، لیکن اب اس کے امتحان کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے۔ اب وہ جیسا بندے کا ایمان ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ بھوک اور پیاس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو رزق ہے اس کی کمی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات اولاد کی آزمائش کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح جن چیزوں سے رکنا ہے، جن چیزوں کو کرنا ہے ان کے اعتبار سے بھی، یعنی جیسا بندے کا پھر ایمان ہوتا جائے گا، جس کا جتنا مضبوط ایمان ہے اس کے اعتبار سے اس کی آزمائش بدلتی چلی جائے گی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ امتحان کن کا ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انبیاء ہیں ان کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے، حالانکہ مخلوق میں سب سے افضل جماعت ہے۔ یعنی یہاں ایک چیز ہمارے سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے، اس اعتبار سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام پر امتحان آتے ہیں تو لا محالہ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر بھی امتحان نے آنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی ہے۔ صحیح۔ خود قرآن مجید میں بھی جا بجا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یوں ہم دنیا میں آ کر امتحان میں تو ہیں، لیکن ہر ایک کا امتحان ایک طرح سے نہیں ہے، اس امتحان کی جو نوعیتیں ہیں وہ مختلف ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امتحان سے مفر نہیں ہے، یعنی کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم امتحان میں مبتلا ہی نہ ہوں۔ جب دنیا میں آ گئے تو گویا کہ ہم امتحان میں مبتلا ہو گئے، تو یہ اب ساری باتیں پھر مائنس ہو جاتی ہیں کہ نیک پر کیوں امتحان آیا تو بد پر کیوں نہیں آیا۔ تو انبیاء اولیاء جب اللہ پاک کے مقرب بندے امتحان میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو پھر عام آدمی کی تو بات ظاہر ہے کہ دور رہ جاتی ہے۔ تو یہ جب ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اصل میں ذہن اگر کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لے تو پھر اس وجہ سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بہت ساری پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، وہ حقیقت میں تو وارد ہو چکی چیز، اب ہم قبول نہ کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، کیفیت مختلف ہے، اس کی جو کمیت ہے وہ مختلف ہے، اس کی حالت مختلف ہے۔ شاہ صاحب، آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا، ناظرین کو ارشاد فرمائیں کہ امتحان کوئی سا بھی ہو، خواہ وہ دینی اعتبار سے ہے یا دنیاوی اعتبار سے، ایک جنرل کویسچن، تو اس میں کامیاب ہونے کے آپ کیا سٹیپس دیکھتے ہیں؟ یہ بات تو ہم نے سمجھ لی کہ جب دنیا میں آ گئے تو ہم سب امتحان میں ہیں اور مختلف کیفیات پر ہوگا، تو آخر وہ کیا ایسی بنیادی چند چیزیں ہوں کہ جنہیں بندہ پیش نظر رکھ کر اپنے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی اسد بھائی کہہ دیا تھا کہ امتحان کی نوعیت مختلف ہے جی، اور امتحان ہر بندے کو امتحان میں مبتلا ہونا ہی ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ
کوئی آزمائش ہی ہو، اسی کو ہی امتحان کہا جائے؟ جیسے انٹرو میں بھی آپ نے کہا تھا کہ اگر ٹاسک بھی ہو سکتا ہے. جی اگر کوئی مبلغ ہے تو وہ کس انداز میں امتحان میں ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کس طرح امتحان میں ہے، کوئی بزنس مین ہے وہ کس طرح امتحان میں ہے، کوئی تاجر ہے تو وہ کس طرح، تو مختلف نوعیات تو مختلف ہوتی ہیں. جی جب امتحان ہے تو اب سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ وہ امتحان ہے کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا امتحان ہے. آیا ہے امتحان، اب وہ اگر تو امتحان ہے پھر اس امتحان کے لیے ہماری تیاری کیا ہے. ہوتا یوں ہے کہ بسا اوقات امتحان تو ہے لیکن ہم نے امتحان دینا ہے، ذہنی طور پر ہم تیار بھی ہیں کہ ہم نے امتحان دینا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا نصاب ہی نہیں پتہ، جی اس کے اصول ہی نہیں پتہ، اس کے قواعد ہی نہیں پتہ. جب ہمیں اصول نہیں پتہ، اس کا نصاب نہیں پتہ، اس کے قواعد نہیں پتہ، تو یقیناً ہم اس امتحان میں ناکامی کا ہی شکار ہوں گے. ایسا ہے جیسے اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں. جی اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ ہم سفر پہ تو جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہاں جا رہے ہیں، ہم منزل پہ جا رہے ہیں، جہاں کہاں جا رہے ہو، کون سی گاڑی میں بیٹھ رہے ہو، یہ نہیں بیٹھ رہے. کلیئرٹی ہونی چاہیے جی کہ جو ہمارا ٹاسک ہے یا جو بھی امتحان ہے جی وہ ہے کیا، یعنی اس کا جو معیار ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک بات ہو گئی. واہ. امتحان ایک تو یہ، پھر دوسرا اس کی تیاری. جی ہمیں پتہ ہے، اب تیاری کیسی ہے. صحیح. امتحان آنے سے پہلے ہمیں اس امتحان کی تیاری کرنا ضروری ہے. اگر ہم امتحان کا نصاب پتہ ہے لیکن ہماری تیاری نہیں ہے، تب بھی ہم نقصان کھائیں گے، ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا اس امتحان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم اس پر پورا اتریں، اس کی تیاری کریں، اس کا نصاب بنائیں، اس کے اصول بنائیں. خود جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھ لیں، جیسے ہی ہمارا کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی امتحان ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر بات کروں تو وہ پورا ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اپنا. میں نے اس کتاب کو اتنا ٹائم دینا ہے، اس کتاب کو اتنا ٹائم دینا ہے، اس کتاب کو اتنا ٹائم دینا ہے، پھر جدول بنایا جاتا ہے، میں نے فلاں دن تک اس کتاب کو ختم کرنا ہے، اس کی باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے. تو نصاب بھی پتہ ہو، پھر تیاری بھی مضبوط ہو. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے کہ جس دن امتحان دینا ہے امتحان گاہ میں آپ پھر موجود ہوں، پھر ہر اعتبار سے پھر آپ تیار ہوں، پھر ایگزیکیوٹ بھی کریں، یعنی کہ جو آپ نے یاد کیا ہے اس کو لکھ کر بھی آئیں. جی جو یاد آپ نے کیا ٹاسک ہے اس کو پھر آپ بروئے کار بھی لائیں. جی. صحیح. اب جب آپ یہ چند چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، اب ان ہی پر اگر ہم فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ہم امتحان ہر میں طرح اچھے کے انداز امتحان میں میں کامیاب ہو ایک تو سکیں. بڑی زبردست آیت کریمہ ہے جو ہمیں ایک، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک مینٹلی ہمیں ریلیف دیتی ہے. یہ آیت کریمہ تسلی والی آیت ہے. جی جی. واہ. کہ یہ بات ہو گئی کہ بھی دنیا میں جو بھی آیا وہ امتحان میں ہے، اور امتحان ہر ایک کا ہونا ہے، خواہ وہ نیک ہے یا بد ہے. اس کے اعتبار سے تسلی یہ ہے ایک مسلمان کو کہ اللہ پاک نے جو کہ خود آزمائش لینے والا ہے، کہ جس کے بارگاہ میں ہم نے کامیاب یا ناکام ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ نکلنا ہے، وہ خود ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یعنی یقین کریں اگر اس کا مفہوم ہمارے دل و دماغ میں رہے تو بہت زیادہ بندہ آزمائش سے بچ سکتا ہے. کہ ہم سے تقاضا ہے ہی اس چیز کا کہ جو ہم کر سکتے ہیں. دیٹ مینس کہ ہر شخص جو دنیا میں آیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں کہ یار ہم یہ کام کیسے کریں، یہ تو بڑی مشکل چیز ہے. اور اسی سینیریو کے اندر اور اس یوں سمجھے کہ نہ سمجھی کے اندر وہ کلام کر جاتے ہیں جو نہ کرنے کا ہوتا ہے. کہ یار یہ حکم کیوں ہے، شریعت میں تو بڑی مشکل ہو گئی ہے، دین پر چلیں گے تو ممکن کیسے ہوگا، فی زمانہ دین پر چلنا ممکن نہیں ہے. اللہ کے بندو، رب ارشاد فرما رہا ہے جی کہ میں اس چیز کا تمہیں مکلف بناتا ہی نہیں ہوں. جی. آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ تمہارے لیے وہ پیپر تیار ہی نہیں ہوتا کہ جس کی تیاری تمہارے لیے پاسبل نہ ہو. کیا بات. آپ کے لیے کویسچن ہی وہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں. نمازی سے قیام کا تقاضا ہے جی اس کے لیے کہ جو کھڑے ہونے پر قادر ہے، بے شک. اور جو کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے اس سے نماز کا تو تقاضا ہے لیکن کھڑے ہونے کا تقاضا نہیں ہے، وہ بیٹھ کے پڑھے گا. وضو کا تقاضا ہے اس سے کہ جس کے پاس پانی اویلیبل ہو، اس کی شرائط ہوں. اور اگر کسی کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں تو اس سے پانی سے وضو کا تقاضا نہیں ہے، اس کا تیمم سبسٹیٹیوٹ ہے. اسی طرح یہ بات اگر ہمارے دل و دماغ میں ہو کہ رب عز و جل ہم سے وہی تقاضا فرماتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ ہر شخص کے لیے ممکن ہے.
ورنہ ایمان کا، نیک اعمال کا بندے سے تقاضا ہی نہ ہوتا۔ تو یہ اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی میں سوچتا ہوں جی کہ یہ بھی ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس زمانے میں جو انسان ہوا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہی اس سے سوال ہے۔ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، اس زمانے میں اگر حرام سے بچنے کے لیے ہم سے تقاضا ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے، تو اس کے تقاضے بھی اسی زمانے کے اعتبار سے ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے تھی ہی نہیں، تو نہ ان کا تقاضا تھا، نہ اس کے بارے میں سوال تھا۔ بہت ساری چیزیں جو آج ہیں تو اس کے بارے میں تقاضا بھی ہوگا اور سوال بھی ہوگا۔ کئی چیزیں ہیں جو پچھلے زمانے میں مختلف تھیں، آج کے زمانے میں مختلف ہیں۔ تو جس زمانے میں آپ ہیں، جس کنڈیشن میں آپ ہیں، بلکہ اسلام تو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی ہر ایک کی اسپیسیفیکیشن بیان فرما، یعنی کہ ہر ایک کا نصاب الگ ہے۔ یعنی کہ عورت کا نصاب مرد والا نہیں ہے، عورت کے احکامات مرد کے احکامات سے جدا، ایک بوڑھے شخص کے احکامات جوان سے جدا، ایک بچے کے احکامات اس سے جدا، غلام اور آزاد۔ آج کل تو غلام نہیں ہیں، لیکن جس زمانے میں ہوتے تھے تو غلاموں سے وہ تقاضا نہیں تھا جو ایک آزاد شخص سے تھا۔ امپلائر جو امپلائے کرنے والا ہے اس کے تقاضے جدا، امپلائے جو اجیر ہے، جو کام کرنے والا ہے، اس سے تقاضے جدا۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں، اور جو بات ہوئی کہ نصاب کلیئر ہونا چاہیے اور پھر پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اب پتہ تو ہوتا ہے، لیکن ایک جنرل نیشن ہے، میرے خیال ہے میں جس سے بھی سوال کروں گا تو شاید 99.9% 0.1% کی گنجائش رکھتے ہوئے میں یہ بات شاید کہہ سکوں اور درست ہوں کہ نصاب بھی پتہ ہوتا ہے اور اس کے تقاضے بھی پتہ ہوتے ہیں، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن پڑھنا ہم نے آخری رات میں ہے۔ جس صبح پیپر ہوتا ہے تو ہم ایز اے نیشن، ایز اے قوم جو ہے، ایز اے مجموعی حیثیت سے ہم جو بھی پڑھا کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو جو آخری رات میں ہم پڑھتے ہیں نا وہ کئی مہینوں میں نہیں پڑھ پاتے۔ آخری رات میں جو عقل میں باتیں آ رہی ہوتی ہیں اور ایسے دماغ کے جو ہے نا وہ دریچے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو سارا سال استاد صاحب نے مار مار کے بھی نہیں سمجھا پائے تھے، آج خود سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ آخری رات کی برکتیں کیا کہنا، یعنی ایک دوسرے اس وقت نہ بھوک کا نہ تھکان کا۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آخری رات کی محنت کا اگر ہم 10% بھی وقت پر کر لیں تو شاید بہت زیادہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو یہی ہم پر برڈن ہوتا ہے۔ نمازوں کے بارے میں ہم تقاضا کرتے ہیں، اللہ پاک تقاضا فرماتا ہے بھی نمازیں پوری ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوتی۔ اب جب 60 سال کی عمر میں جا کر، یہ بھی سعادت کی بات اللہ جسے توفیق عطا فرمائے، اب جب وہ ساری قضا نمازیں پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو گویا کہ تمثیل کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کی مثال اسی اسٹوڈنٹ کی ہے کہ اس کو پتہ تو تھا، کرنا تو تھا، لیکن آخری رات میں تیاری کرنے نکلا۔ تو ظاہر ہے کہ پورے سال کا برڈن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ہر امتحان میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹس کو اور اپنے نصاب کو اور ہم پر کیا واجب اور فرض ہے، لازم ہے، اس کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ نقیب بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ نقیب بھائی یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو ایلیبوریٹ کرے، اور ایک بڑا جنرل کویسچن ہے کہ ایمان والوں سے اور نیک لوگوں سے جو امتحان ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا امتحان عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بہت ہی واضح مثال دیتا ہوں، جس کو مسلمان کا بچہ جیسے ہی شعور کے منزل کو پہنچتا ہے، اس قربانی کو اور اس امتحان کو ضرور اس کے کان سنتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کرام کا جو امتحان ہوا کربلا میں، آپ کامیاب ہوئے، لیکن وہ امتحان اتنا بڑا تھا کہ عام شخص ہو تو شاید بہت مشکل ہو جائے اس کے لیے۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کے بڑے امتحان۔ اسی طرح ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام کی اگر بات کریں، ان کے صبر کے واقعات اور ان کے جو بیماری اور آزمائش کے واقعات پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی طرح نوح علیہ الصلاۃ والسلام، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کہ سالوں یعنی کہ طویل عرصے تک آزمائشوں میں وہ رہے۔ تو کیا ایسی حکمت ہے کہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں پر خاص آزمائشیں اور امتحان فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ہم سن چکے ہیں کہ آزمائش،
امتحان یہ ہر ایک کیٹیگری کے لوگوں کے اوپر آتا ہے، جی نیکوں پہ بھی، بد پہ بھی، انبیاء پہ بھی، اولیاء پہ بھی، سب کو امتحانات سے گزارا جاتا ہے۔ بے شک، تو جو انبیاء ہیں ان کے امتحانات جیسے ان کے بلند درجات ہیں تو ان سے امتحانات بھی ویسے لیے گئے، جی آزمائشیں بھی ویسے آئیں کہ ان کے درجات بھی اتنے بلند ہیں۔ جی تو ایک چیز جو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک، انسان کی پیدائش کا ایک مقصد ذکر کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ ہم جانچ کر رہے ہیں، جی موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، جانچ کریں کہ کس کا عمل اچھا ہے۔ پھر جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں جی اور ہم حضور پر ایمان لاتے ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا کہ میرے محبوب کی زندگی میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جی کہ رسول کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب، جی باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، رب کے محبوب ہیں، جو چاہیں تو احد پہاڑ بھی ان کے ساتھ سونا بن کے چلنے لگے۔ بے شک، انہوں نے فاقے کی وجہ سے پیڑ پہ پتھر بھی باندھے، انہوں نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے بھی، جنگ احد میں ان کے دندان مبارک پہ تیر بھی لگے، آزمائشیں آئیں اور اتنی کڑی آزمائشیں آئیں کہ اگر ہم ان کو پڑھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو اس میں ایک ان بڑے جو ہستیاں ہیں، عظیم لوگ ہیں، ان کو آزمائش میں ڈال کے بعد والوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کیا آزمائش کے وقت، اس پہ تم لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ اب زندگی کبھی اچھی ہے، کبھی بری ہے، کبھی نعمتیں ہیں، کبھی نعمتیں نہیں ہیں۔ تو جب بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا تو بندہ اس سے سیکھتا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ ایک ہے مسلمان، ایک طرف ہے غیر مسلم۔ امتحان صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا، نقصان ہو گیا، کہ جو اس نے ایک ٹاسک تیار کیا ہوتا ہے کہ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں میں اسے اچیو کر سکوں دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ صحیح، اب مسلمان پورا محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، آخر میں ایک جملہ بولتا ہے، کہتا ہے انشاءاللہ یہ کام ہوگا، جی یعنی اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ اور جو غیر مسلم ہے اس کے پاس یہ جملہ نہیں ہے، جی انشاءاللہ، اس کے پاس یہ ایمانی طاقت نہیں ہے۔ اب جب کام نہیں ہوتا تو دونوں کا امتحان کیسا کہ مسلمان کہتا ہے میرے رب نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا، غیر مسلم کے پاس چونکہ یہ ایمانی طاقت نہیں ہے تو وہ بہت سے لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آزمائشیں آئیں، امتحانات آئیں تو صرف ظاہری اسباب کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسبب الاسباب، مسبب الاسباب کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ہستی، جب بادل آتے ہیں تیز یا آندھی آتی ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا ہے اور آپ کے افعال مبارکہ سے خوف کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حضور اپنی تعلیمات سے بندے کو یہ اور امتیوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف اسباب کی طرف نہیں، مسبب الاسباب کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی عظیم ہستیوں کی آزمائش کر رہا ہے ان کے بلند درجات کے باوجود کہ آزمائش ہوئی، یہ اس امتحان میں کیسے گزر گئے، تو ہمارے لیے اس کے اندر سیکھنے کے جو ہے وہ یہ ایک پہلو ہے۔ ماشاءاللہ ایک اور روایت میں نے پڑھی تھی، مشکات شریف میں ہے، مفہوم یہ ہے
کہ اللہ پاک کسی کو کوئی مرتبہ اور رتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے جی کہ جس کی وجہ سے وہ اس مقام اور مرتبے تک جنت میں پہنچ سکے. تو اللہ پاک اسے کسی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، وہ تکلیف میں آتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، اور پھر اللہ پاک اس پر اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. اب اس آزمائش اور امتحان پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اس پر جو اجر ملتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے جنت میں وہ مقام عطا فرماتا ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اوپر جو آزمائش ہے اس میں اللہ پاک کی کیا حکمت ہے. اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں ہم سے پوشیدہ ہیں، کچھ ظاہر ہوتی ہیں لیکن بہت ساری حکمتیں ہیں وہ مخلوق کے دائرہ کار سے بہت باہر ہیں. تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو بھی آزمائش یا امتحان ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس میں میرے لیے بہت کچھ یقیناً فائدے کی بات ہوگی. کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس پر جو ہے وہ کلام کریں گے اور آگے بڑھیں گے. جی سنائیے. مولانا صاحب، ابھی کچھ دنوں میں میٹرک کے امتحانات ہونے والے ہیں، تو اس بارے میں بتائیں کہ اسٹوڈنٹس ایسا کیا کریں کہ ان کو کامیابی حاصل ہو، ان کا رزلٹ اچھا آئے اور دیانتداری سے، ایمانداری سے وہ جو ہے نا اپنا امتحان پاس کر سکیں. تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں. اچھا، میٹرک والوں کو تو بعد میں عرض کریں گے، پہلے 9th والوں کو عرض کریں گے کہ آپ پہلے دن سے پڑھنا شروع کر دیجئے گا تاکہ اگلے سال ان دنوں میں آپ اس ٹینشن میں نہ ہوں. جی جی جو اس سال، پچھلے سال جو 9th میں تھے وہ ہیں. تو لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے، یعنی یہ ہے بہرحال ایک روٹین ہے. تو سارا سال سب سے پہلی بات ہے تو یہ پڑھنا چاہیے. دوسرا، اب ظاہر سی بات ہے جب سارا سال پڑھا ہی نہیں اور امتحانات قریب ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہے کہ جو چیز ساری حاصل نہیں کی جا سکتی وہ ساری چھوڑنی بھی نہیں چاہیے. تو اب یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں، وظیفے کریں، منتیں مانیں، رو رو کے دعا کریں، اور جتنا وقت ہے اتنی آپ محنت کریں. تو اب سارا سال اگر محنت ویسی نہ کی ہو، دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو امتحان کے دن بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں اور بڑے ایزی ہوتے ہیں، اور امتحان گاہ سے پہلے کسی کتاب بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، مطمئن ہوتے ہیں اور آتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، مسکراتے آتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو گاڑی میں بھی کتاب کھول کے بیٹھے ہیں، امتحان گاہ کے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ہو گیا پھر بھی دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ آخری وقت میں جا کر گیٹ پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، نہ ناشتہ صحیح کیا، نہ رات کو نیند پوری آئی، اور جا کر بیچارے بیٹھتے ہیں اور ان کی جو بھی حالت ہوتی ہے. تو بہرحال ہم تو سب کے لیے بھلائی کی تمنا کریں گے کہ جو بھی جائز تعلیم ہے جس کی بھی، اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے. مزید میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ہمیں جان بوجھ کر امتحان میں ڈال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا حل ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. بڑا جنرل سا کویشچن ہے، کون ڈالتا ہے، کس کو ڈالتا ہے، کس امتحان میں ڈالتا ہے. تو اب بعض امتحان میں ڈالنا اچھا بھی ہوتا ہے، جیسے والد اگر بیٹے کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے، جی اس کا امتحان کرتا ہے کہ بیٹا ذرا یہ بتاؤ، کوئی ٹاسک دیتا ہے کہ یہ ذرا کر کے آؤ، تو یہ بھی آپ کے سوال کے موافق تو ایک امتحان میں ڈالنا ہوا. لیکن دیٹس گڈ. ماں بیٹی کا امتحان لیتی ہے، بیٹی آج مہمان آئے، ذرا کھانا بناؤ. اس نے نہیں بنایا تھا پہلے اتنا ایسا کھانا، تو اس کے لیے اس دن تو امتحان ہے، لیکن دیٹس گڈ. استاد اپنے شاگرد سے سوال کرتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، منتھلی یا کوارٹرلی جو بھی ہوتے ہیں، وہ بھی امتحان ہے، لیکن دیٹ از گڈ. لیکن ایک اور جو سوال کا پہلو ہو سکتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو امتحان میں ڈالنا. مثال ہے، آپ کسی کے گھر پر پہنچے اور آپ کی نہ ایسی اپنائیت ہے، نہ اس کے حالات کا آپ کو اندازہ ہے، اور آپ نے جا کر کہا جناب آج تو پائے کھانے کا دل کر رہا ہے. پائے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. اب یہ آپ نے میزبان کے امتحان میں ڈالا، اس کی پوزیشن جو ہے وہ بینگن کھلانے کی تھی یا دال پکانے کی تھی، اور آپ نے پائے کی فرمائش کر دی. اچھا، بعضوں کا یوں بھی امتحان میں ڈالتے ہیں اسی میزبانی کہ وہ کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے، یار اگر دہی ہے تو ذرا دینا. اچھا، اب وہ بیچارہ اگر نہیں ہے تو شرمندہ ہوگا. جی اچھا، ہو سکتا ہے اس کی پوزیشن ہی ایسی نہ ہو کہ وہ اس وقت آپ کو پیش کر سکے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی امتحان میں ڈالنا ہے، تو کبھی بھی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. اسی طرح بعض سوالات ہوتے ہیں
کہ جو نہیں کرنے چاہیے وہ بھی آپ امتحان میں ڈالتے ہیں. مثال ہے کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں لوگ سوال کر دیتے ہیں اور بڑا ایک ذاتی سا کویسچن ہوتا ہے کہ ذرا اس بارے میں بتائیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے عام آدمی جس کا کنسرن نہیں ہے، جناب ذرا بتائیے گا آپ کی سیلری کیا ہے؟ جی اچھا بھائی میں کیوں بتاؤں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایسا وہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. تو آپ نے سامنے والے کو امتحان میں ڈالا، یا تو جھوٹ بولے گا اور اگر سچ بولے گا تو وہ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا. اچھا اگر وہ آپ کو بول دے گا کہ یار میں بتانا نہیں چاہ رہا اور آئیں بائیں شائیں نہ کرے تو آپ کو برا لگے گا. تو یوں بھی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. فلاں چیز کہاں سے لیا. اچھا بات بڑے عجیب ہوتے ہیں. اسی سے مجھے یاد آیا کہ کسی کو آپ نے تحفہ دیا، پوچھ لیتے ہیں حضور یہ کہاں سے لیا اور کتنے کا لیا. اللہ یقین کریں اتنا بڑا امتحان ہے یار، آپ کو کیا پڑی ہے. جی وہ تحفہ دے رہا ہے، وہ 1 روپے کا ہے یا لاکھوں روپے کا ہے. آپ کا یہ سوال بنتا نہیں ہے. بالکل. اچھا لوگ جو ہے نا عموماً تحفہ دیتے وقت اس کے اوپر جو ریٹ کی جو چٹ ہوتی ہے وہ ہٹا دیتے ہیں اور ہٹا دینی چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں. جی تو اب آپ اس سے سوال کر رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی اچھی چیز سستے داموں لے لی ہو، کسی ایسی جگہ سے لے لی ہو کہ وہ بہت سستی مل گئی ہو، لیکن وہ آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا، آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. تو آپ کیوں، اچھا کہاں سے لی. اب بعض اوقات اس کو کہیں سے تحفہ آیا تھا اور اس نے آپ کو پیش کر دیا. جی اللہ کوئی بھی یہ نہیں بتانا چاہتا کہ یار میں نے آپ کے لیے خریدا نہیں ہے، یہ مجھے تحفہ آیا تھا. ایک مروت کے خلاف ہے. تو یہ فضول سوال آتے ہیں کہ آپ کا نہ کنسرن ہے نہ یہ موقع ہے. تو یہ سامنے والے کو امتحان میں ڈالنے کی بات ہے. تو اگر ایسا کسی کو امتحان میں ڈالا جائے کہ جو مروت کے خلاف ہے اور اس کا موقع نہیں ہے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے. اور اس طرح کی اگر آپ مثالیں دیکھیں گے تو شاید آپ کو بکثرت ملیں گی. ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوا کرتا. مزید کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم دنیا کے امتحان میں کس طرح کامیابی حاصل کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی بہت سارا اس پر جو ہے وہ کلام کیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب مختصر اس کا کچھ ارشاد فرمائیں، کوئی فارمولہ بتا دیں چلے مختصر سا. فارمولہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. سبحان ہم دنیا کے بھی ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت کے بھی امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اور جنت کے راہی ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی نیکسٹ. میں کھچی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے اسد انکل، ماشاءاللہ آپ کے بولنے کا سٹائل بہت اچھا ہے. پہلے آپ خوابوں میں ہوتے ہیں، اب آپ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں ہیں. آپ کی آمد مرحبا. میری ناخواں بھائی سے گزارش ہے یہ والا کلام سنا دیں. سب سے اولا ہمارا نبی، جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. خوابوں میں آپ لوگ ہوتے ہیں، میں جاگتے ہوئے بیان کرتا ہوں اور یہی ہوتا ہوں، جاگ کے کر رہا ہوتا ہوں. جی بے شک ایسے ہی. خوابوں میں تو میں نہیں ہوتا. چلیں جی آپ کی محبت ویسے بڑی یعنی مزاح آمیز اور بڑا پیارے سے انداز میں انہوں نے وہ کال کی. یعنی اس سے مراد ان کی پروگرام ہے لیکن جو انداز ہے وہ بڑا پیارا ہے، اپنائیت والا. اچھا لگا ماشاءاللہ. اللہ برکت دے اور اللہ قبول فرمائے. ہم کسی بھی پروگرام میں ہوں، کچھ بھی کریں تو اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. تو مزید میسیجز ہیں؟ ہو سکتا ہے خوابوں میں بھی آپ تشریف لے جاتے ہوں جی لوگوں کے، اور ان کے ہاں بھی آئے ہوں تو کہہ رہے ہوں کہ بھی خواب میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ کھلے آنکھ اللہ علم. اب یہ تو بڑی دور کی تعویل آپ نے فرمائی ہے. جی چلیں جی میسیجز بھی ہیں کچھ ہیں. چلیں مزید کالز ہیں انشاءاللہ کلام کے بعد لیں گے اور کچھ میسیجز کو شامل کریں. جی شاہ صاحب. کلام سنا دیں میرا دل اور میری جان مدینے والے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعت خوان اسلامی بھائی سے سلسلے کے آخر میں سلام پڑھنے کی عرض کی گئی، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. جی خانپور سے ایک میسیج ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں. کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا. جزاک اللہ. آمین انشاءاللہ. مدثر بھائی ہیں سرائے عالمگیر سے، کہہ رہے ہیں جی نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں. سفر ہمارا بھی سرکار ہو
مدینے کا۔ سبحان اللہ۔ کلام جو ہے وہ 3-4 فرمائشیں آ چکی، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں ایک کلام کو، اور میری بھی ایک فرمائش ہے، اگر اس کے چند اشعار آپ سنا دیں۔ مثل سما تم ہو، بہار جاں، اس کے اگر چند اشعار سنا دیں، بقیہ بھی جو آپ پسند فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستان تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم تم
جا تم شگے بالا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گمان تم ہو منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گمان تم ہو میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کساں تم ہو تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کساں تم ہو ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے خدا را غلاموں پہ ایسی رحمت ہو نظر کے سامنے گلزار ہو
सैयदी हमें दीदार हो मदीने का या सैयदी हमें दीदार हो मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का ये आरज़ू है कि दीदार हो मदीने का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कलाम भी खूब है और पढ़ा भी खूब है माशाअल्लाह। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब, एक सेगमेंट को सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं, फिर इंशाअल्लाह कुछ और भी टॉपिक से मुतल्लिक़ गुफ्तगू है शामिल करेंगे। जी दिखाइए। इबादत में दिल कैसे लगाया जाए, मुसलमान का शौक़ इबादत बढ़े, उसका क्या तरीका है? इबादत का शौक़ वैसे तो हर मुसलमान को होना चाहिए, क्योंकि हमारा अकीदा तो ये है कि मकसद ज़िंदगी इबादत है। कुरान पाक की आयत मुबारक है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो इबादत मकसद ज़िंदगी है, इसलिए मुसलमान को इबादत का शौक़ होना चाहिए। इबादत का शौक़ कैसे पैदा हो, इसके लिए 3 तरीके सबसे बेहतरीन हैं। अगर उन तीनों तरीकों को अपना लिया जाए तो जिनको इबादत का शौक़ ना भी हो उनके दिल में भी इबादत का शौक़ पैदा हो जाता है। उसमें पहला तरीका तो ये है कि इबादत के फ़ज़ाइल पढ़ें। नमाज के फ़ज़ाइल हैं, रोज़े के हैं, ज़कात के हैं, राह खुदा में ख़र्च करने के हैं, तिलावत कुरान के हैं, अल्लाह के ज़िक्र के हैं, दुरूद पाक के हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बंदा किसी शय की फजीलत पढ़ता है तो उसकी तरफ माइल हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इतनी कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं कि उन पे रश्क आता है। अच्छा, वैसे वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, को बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं होते, लेकिन दूसरी बहुत पढ़ते हैं। अब वो उनसे पूछे ना कि क्या वजह है, तो पता चलता है जी उन्होंने कभी कोई किताब पढ़ी थी दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल पे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अच्छा, किसी ने अल्लाह के ज़िक्र के बारे में फ़ज़ाइल पर कोई किताब पढ़ी थी, उसको उसका शौक़ पैदा हो जाता है। तो यूँ इबादत के फ़ज़ाइल पर किताबों का मुताला करना ये इस हवाले से बड़ा मुफीद होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इबादत गुजारों के वाक़यात पढ़ें। इबादत गुजारों के जो वाक़यात हैं ये यूं कह ले कि ये दिल को बहुत जल्द इबादत की तरफ माइल करते हैं। अब हम सहाबा किराम की इबादत के वाक़यात पढ़ें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इबादत के वाक़यात पढ़ें, और ताबईन, तबा ताबईन, सूफिया किराम, औलिया किराम, जिन बुजुर्गों को हम मानते हैं, जिनके दिन मनाते हैं, जब उनकी इबादत के वाक़यात पढ़ते हैं तो एक शौक़ पैदा होता है कि भाई देखिए यार माशाल्लाह इतनी इबादत करते थे, हम भी कुछ करें। तो ये एक दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका ये है कि इबादत गुजारों की सोहबत में रहे। किसी को अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि जिसे इबादत का शौक़ हो, तो जितना असर किसी इबादत गुजार की सोहबत से होता है उतना किसी शय से नहीं होता। एक आदमी अरसे तक तहज्जुद के फ़ज़ाइल पढ़ता रहता है, लेकिन उसके दिल में वो तहज्जुद पढ़ नहीं पाता, शौक़ पैदा होता पढ़ नहीं पाता। लेकिन किसी तहज्जुद गुजार के साथ कुछ अरसा गुजार ले, वो खुद ब खुद तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि सोहबत का जो असर है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 3 तरीके हैं, एक इबादत के फ़ज़ाइल का मुताला किया जाए, दूसरा इबादत गुजारों के वाक़यात पढ़े जाए, और तीसरे नंबर पर किसी इबादत गुजार की सोहबत इख्तियार की जाए। अब फी ज़माना प्रैक्टिकली इसका तरीका ये है कि अगर इबादत के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-मदीनतुल इल्मिया की हर मौज़ू पर आपको किताब मिल जाएगी। ज़िक्र इलाही के फ़ज़ाइल पर भी, तिलावत कुरान के फ़ज़ाइल पर भी, नमाज़ों के फ़ज़ाइल पर भी, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल पर भी किताबें मिल जाएगी, उनका मुताला किया जाए। दूसरे नंबर पे है इबादत गुजारों के वाक़यात, इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी नाम से बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, सहाबियात के बारे में, सहाबा के बारे में, या एक बड़ी शानदार किताब है अल्लाह वालों की बातें। अल्लाह वालों की बातें जो किताब है, तो उसमें बड़ी कसरत से सहाबा, औलिया किराम, ताबईन, इनके इबादत के वाक़यात हैं। तीसरे नंबर पे है सोहबत। आज का ज़माना ऐसा है कि इस तरह की सोहबत इनफिरादी तौर पे मिलना बड़ा मुश्किल है कि आदमी को किसी मस्जिद के अंदर ऐसा कोई बंदा मिल जाए कि जो बड़ा इबादत का पाबंद हो और आदमी उसके पास बैठना शुरू कर दे, ऐसा कम होता है।
اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اجتماعی ماحول کے اندر بیٹھنا شروع کرے. جیسے مثال کے طور پہ جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد پھر ذکر اذکار ہے، اس کے بعد اگر رات مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو تہجد ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، اشراق و چاشت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے یہ اجتماع ختم ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد تفسیر قرآن کا حلقہ لگتا ہے، تو تفسیر قرآن کا جو حلقہ لگتا ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، تفسیر قرآن سنی، تلاوت کی، اس کے بعد اشراق و چاشت پڑھی، اور اب یہ جو حلقہ ہوتا ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. تو پھر یہ جو اجتماعی ماحول ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو جوڑ لینا جو ہے، یہ پھر آدمی کو عبادت کی طرف لے آتا ہے. ماشاءاللہ، مفتی صاحب کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کی. یہ پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا، علم کی بیٹھک. کافی ایپیسوڈ اس کے ہو چکے ہیں اور یوٹیوب پر بھی آپ کو مل جائے گا. غالباً اسی کا ایک حصہ تھا، جزو تھا جو آپ کو پیش کیا گیا. ایک سوال ہے، میں چاہوں گا کہ تینوں حضرات سے میں کروں اور اپنے اپنے حساب سے آپ جواب ارشاد فرمائیے گا. بعض اوقات ایک تو روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے ڈسکس بھی کی کہ ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی ایک امتحان ہے، لیکن بعض اوقات اچانک کوئی بڑا امتحان آ جاتا ہے. سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ جاب چلی گئی، جی امتحان ہے. اچھا، اس کے لیے امتحان ہے کہ جس کو مل نہیں رہی. بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک جاتی ہے تو 4 جگہ سے آفر ہوتی ہے، اس کے لیے تو پھر امتحان نہ رہا. بزنس چل رہا تھا، تباہ ہو گیا. صحت اچھی تھی، اچانک کچھ بڑا مسئلہ ہو گیا. کسی بھی طرح کا کوئی بڑا امتحان آ جائے تو اس وقت ایک شخص کا، مسلمان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ بھاگ جائے، کھڑا رہے تو کیسے کھڑا رہے، کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ فرسٹ تھاٹ کیا ہونی چاہیے اور ہاؤ ٹو رسپونڈ، اس کو کیسے بندہ فیس کیسے کرے؟ میں چاہوں گا کہ تینوں حضرات اس پر کچھ نہ کچھ کلام فرمائیں. اسد بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھاگ جانے والا جو یوں کہہ لیں ایک آپشن ہے نا، اس کو تو بندہ ڈکشنری سے نکال دے، کیونکہ اس سے بچ نہیں سکتا. یعنی بھاگ کر بڑا آسان لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں علاقہ چھوڑ دوں، جاب چھوڑ دوں، جی، یا اس سچویشن سے نکل جاؤں، جی، تو بڑا آسان تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بھاگ جاؤ. ہاں جی. اصل میں وہ جو اس کا انجام ہوتا ہے نا جی، اس سے وہ آدمی بے خبر ہوتا ہے. صحیح. چھوڑ تو دے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ صحیح. جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی لوگوں سے بہت زیادہ قرض لے لیا، اب اس کے بعد لوگوں کا مطالبہ شروع ہو گیا، لائیں جی ہماری رقم واپس کریں. اب یہ کیا کرتا ہے؟ دینے کے لیے ہے نہیں، یہاں سے گھر بار چھوڑے گا، غائب ہو جائے گا. جی. اب اس کے بعد یا تو یہ سارے گھر والوں سمیت غائب ہو گیا، یا گھر والے یہاں ہیں، خود غائب ہو گیا. خود غائب ہو گیا تو پیچھے گھر والوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اس کو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ آزمائش میں ہے، یہ بھاگ کے تو سکون میں آ گیا ہے، لیکن یہاں اس کی اولاد، اس کے بچے، اس کے گھر والے، ان کا مستقبل، اور پھر جو آئندہ آنے والے دن ہیں ان کے اندر ان کو جن مصائب آلام کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ اس سے بے خبر ہے. اچھا، اس لیے بھاگ جانا یہ تو دانش مندی نہیں ہے. پھر کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے، دیکھیں آزمائش بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ وہ امتحان بندے نے خود اپنے آپ پر مسلط کیا ہوتا ہے. خود کردہ رہا علاج نیست. جو آدمی نے خود نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے تو اس کا علاج کو خود کو کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے امتحان سے اپنے آپ کو بچائے جو خود اس نے اوڑھ لیا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیا امتحان کے لیے، لے جی میں تیار ہوں، میرا امتحان لیں. تو رکن شورا حاجی ابو ماجد شاہد بھائی وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو امتحان پر پیش نہیں کرنا چاہیے. صحیح. آ جائے تو پھر فیس کریں اس کو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مدد مانگے. مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ اس کا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو آ گیا ہے امتحان، اب اس خالق و مالک کی بارگاہ میں رجوع کرے. اگر تو اسی کی بارگاہ سے آیا ہے وہ، یعنی کوئی ایسی ناگہانی آفت آ گئی اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، جاب لیس ہو گیا ہے، کام کر رہا تھا ٹھیک ٹھاک، محنت مشقت، اس میں کوئی اس کی اپنی غلطی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، آ گئی ایک ناگہانی آفت، اس میں کیا ہے؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب رجوع کرے اور اس سے جو اس کا انداز ہے اس کو حل کرنے کا، اس کی طرف بھی محنت کرے، مشقت کرے. اچھے جو لوگ ہیں جو اس کے ساتھ مخلص ہیں یا اس فیلڈ میں مخلص ہیں ان سے مشورہ کرے. سب سے پہلی بات یہ، پہلی تو اللہ کریم پر توکل ہے، پھر اس کے حل کے لیے کوشش کرے کہ کسی اچھے آدمی کے ساتھ مشورہ کرے جو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اس کا خیر خواہ بھی ہو، اس کا ہمدرد بھی ہو، وہ اس کا اچھا مشورہ دے گا، اس کی طرف وہ چل پڑے. اور
مدد جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے تو انشاءاللہ الرحمن ہوگا کیا، وہ جو مصیبت ہے، وہ پریشانی ہے، وہ آسانی کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے اندر ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک امتحان ہے وہ ہمارے لیے بہترین رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جب خواب میں زیارت ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں فرمایا اللہم اعط الحسین اجرا و صبرا، یا اللہ اجر بھی عطا فرما، صبر بھی عطا فرما۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں یہی وصیت ارشاد فرمائی، امام حسین نے صبر کرنا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ ان کو اجر عطا فرما۔ تو یوں ہم دیکھیں وہ ڈٹ گئے ہیں، فرار نہیں ہوئے، اللہ کریم پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے۔ جو آپ کے ساتھ احباب سے ان سے مشورہ بھی کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا ہے، یوں اللہ کریم نے انہیں کامیابی سے ہمکنار۔ ماشاءاللہ، بہت بہت خوب۔ جی شاہ صاحب، امتحان آ گیا اور روٹین سے ہٹ کر آ گیا، جی کیا کریں؟ بھاگ جائیں؟ بات تو خالد بھائی والی ہے، عدنان بھائی کی، کہ بھاگنا نہیں ہے، ڈٹ کے رہنا ہے اور اس کو فیس کرنا ہے اور مسبب الاسباب کی طرف نظر رکھنی ہے کہ جس نے یہ امتحان بھیجا ہے وہی اس امتحان کو دور بھی کرے گا۔ بے شک امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اپنا ذہن بنانا ہوتا ہے کہ میں اپنا ذہن بنا لوں، ذہنی طور پر تیار کریں اپنا۔ ذہنی طور پر تیار رہیں، آزمائش آئیں گی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دل کو ڈھارس بنتی ہے کب کہ مجھے جو آزمائش آئی ہے میں ان آزمائش کو دیکھوں کہ مجھ سے بڑی بھی کسی پر آزمائش آئی ہے یا نہیں آئی، یا ساری قیامت مجھ پر ہی ٹوٹی ہے۔ بندہ جب نظر دوڑاتا ہے دنیا میں تو اسے اپنی پھر تکالیف چھوٹی لگتی ہیں، دوسروں کی تکالیف بڑی لگتی ہیں۔ اس کا بہت آسان حل ہے کہ اگر کسی کو جانچ کرنی ہو اپنی آزمائش کی تو ایک مرتبہ ایسے ہاسپٹل میں چلا جائے، اپنی طبیعت کو ہی صرف دیکھ لے، صحت کو ہی دیکھ لے کہ میں اگر تھوڑا سا کوئی گردے کا مسئلہ بن گیا یا جسم میں نکاہت آ گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، تو وہ ان افراد کی طرف جا کر دیکھے گا ہاسپٹل میں کہ جن کی اللہ تعالیٰ سب کے لیے عافیت فرمائے۔ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا سر کھلا ہوا ہے، تو کسی کے آنکھ کا مسئلہ، کسی کا دل کا مسئلہ، کسی کے گردوں کا مسئلہ۔ تو جب یہ اتنی بڑی بڑی تکالیف دیکھتا ہے تو اپنی تکلیف کا اسے احساس ہوتا ہے یہ تو ہلکی پھلکی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہاں پہ جو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے جی کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اسی صورت علاج تو ہے، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں۔ ابھی کل ہی ایک ہمارے قریبی اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل میں کام کرتے ہیں، تو ان کے بھائی شدید بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں صحت بھی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ تو میری ان سے بات ہوئی تو پنجاب میں کسی ہاسپٹل میں کسی شہر میں لے کر گئے تو کہنے لگے کہ وہاں پر جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے تو وہاں پر بیڈ اویلیبل نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ ایک بیڈ پر بعض اوقات 2 مریضوں کو لٹانا پڑتا ہے، یعنی کہ اتنی قسمہ پرسی ہے، اور اگر اس کا علاج پرائیویٹلی کرانے جاتے ہیں تو وہ لاکھوں روپے ہیں۔ تو وہ سن کر کچھ لمحوں کے لیے تو جھرجھری آ گئی کہ یار کیسی آزمائش ہے۔ وہ بیچارہ ظاہر ہے کرے گا رشتہ دار مل کر، دوست احباب مل کر، لیکن آپ والی بات ہے کہ وہ ہاسپٹل بہت بڑی امتحان دیکھتے ہیں اسد بھائی تو یقیناً ہمارا ذہن بنتا ہے، اور پھر یہ ذہن بنانا بھی چاہیے۔ میں یہاں پر جائے کون؟ جی عبرت کی آنکھ کہاں سے لائے؟ یعنی عبرت تو وہ ہے نا کہ یعنی کہ صحت میں ہوتے ہوئے عبرت کے لیے یا اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی آزمائش والے کو دیکھنا، یہ تو ہے نہیں۔ ہم تو جب صحت میں ہوتے ہیں تو بس ہم تو اپنے موجوں میں ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں یہاں پر لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند ایک ملفوظات جو بیان کروں گا، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی، اس میں ایک تو بہت پیارا سبق بھی ہے اور اس میں اس سوال کا جواب بھی ہے۔ آزمائش آئیں تو کبھی اسد بھائی آزمائش یوں آتی ہیں کہ وہ آزمائش اللہ تعالیٰ دے کر ہمیں بہت بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ ہمیں اللہ کی حکمتوں کا نہیں پتا نا، بے شک ہم انسان ہیں، ہماری عقل کم ہے، ہم ناقص العقل ہیں، محدود عقل والے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں وہ خالق کائنات جانتا ہے، ہم نہیں، ہماری رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے نا تو تم اسے اپنے حق میں بہتر ہی سمجھنا کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بظاہر وہ تمہیں مصیبت نظر تو آ رہی ہوگی لیکن حقیقت حال یہ ہوگا کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہوگی۔ بے شک۔ بیٹے نے کہا کہ حضور یہ میں تو طاقت نہیں رکھتا، مصیبت آئے
میں صبر کر لوں اور یہ سوچوں کہ اس میں بھی بہتری اور اس میں بہتری بھی ہو، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے جنہوں نے آ کر امت کی رہنمائی کی ہے۔ ہمارے دور میں بھی نبی علیہ السلام ہے، فلاں شہر میں ہے تو آئیں ہم چلتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس وجہ سے کہ تمہارے یقین کو پختگی حاصل ہو جائے، سبحان اللہ، تم پختہ یقین والے ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آئے گی اس میں تمہارے لیے بلائی ہوگی۔ چل پڑے، خچر پہ بیٹھتے ہیں، سوار سامان بھی لیا، جنگل میں جب نکلے تو دور جب جنگل میں نکلے، کئی دن کا جب سفر کیا تو کیفیت یہ ہے کہ اب تھک گئے، خچر بھی تھک گیا، دن کا وقت ہوتا ہے تو اب پانی وغیرہ بھی استعمال ہو گیا، کھانا جو ختم ہے، سفر ابھی بھی باقی تھا، اور اب کیفیت یہ ہے کہ اب گرم ہوائیں چل پڑی ہیں، جسے ہمارے لو بھی کہتے ہیں، گرم ہوائیں چل پڑی ہیں، ایک جگہ ٹھہر گئے، جی پیاس سے آپ کا خچر بھی کانپنے لگا، جی اتر گئے، باپ بیٹا دونوں سے، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اور ساتھ ان کا بیٹا بھی پیدل چلنے لگ پڑے۔ جی جب پیدل چلے، اب کچھ ہی تھوڑا سا آگے بڑھے تو بچے کو پاؤں پہ ٹھوکر لگتی ہے، کھانا بھی ختم ہو چکا ہے، پانی بھی ختم ہو چکا ہے، گرمی بھی ہے، گرم لو بھی چل رہی ہے، یہ آزمائش آتی جا رہی ہیں، اس قدر ٹھوکر لگتی ہے کہ پاؤں میں ایک ہڈی چبھتی ہے بیٹے کو کہ جو پاؤں کے نیچے سے لگی اور پاؤں کے اوپر سے نکل جاتی ہے، اللہ، اس قدر شدید وہ تکلیف میں ہے کہ وہ چیخنے لگ پڑا بچہ۔ جی آپ رک گئے، وہاں پر بیٹھے، اپنے دانتوں سے اپنے بیٹے کے پاؤں سے ہڈی نکالتے ہیں، پھر کپڑا اتارتے ہیں اور بیٹے پاؤں پر باندھتے ہیں جس سے خون رکتا ہے۔ پدری محبت، اب والد تو پھر والد ہی ہوتا ہے، جی تو آنکھ میں آنسو آ گئے، بچہ یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا، آنسو جب گرتے ہیں بچے کے چہرے پر تو لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا جاگتا ہے، باپ کو جب روتا ہوا دیکھا، کہا کہ ابا جی آپ ہی تو کہہ رہے تھے جب آزمائش آئے تو اس میں بھلائی ہوتی ہے، جی رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو صبر کرنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بیٹا یہ ہے پدری محبت، اور والد کی محبت یہ ایک فطری تقاضا ہے، جی اولاد کو تکلیف دیکھ کے، اولاد کی تکلیف دیکھ کے والد کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ بہرحال دور ایک دھواں اٹھتا دیکھا تو آپ اس طرف چلے کہ شاید یہاں پر کوئی پانی وغیرہ کا اہتمام ہوگا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، آپ آگے بڑھے، تکلیف تھی، اختصاراً عرض کرتا ہوں، جب وہاں پر پہنچے تو دھواں بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، کوئی درخت وغیرہ بھی نہیں تھے، آپ پریشان ہو گئے کہ ابھی میں نے دھواں دیکھا ہے، لگا کہ یہاں پر پانی ہے، کچھ اس طرح کا ہے، تو دور سے ایک شخص کو دیکھا کہ سوار ہے، چت کبرے گھوڑے پر سوار ہے اور سفید لباس پہنا ہے، سفید امامہ پہنا، اور بڑی پھرتی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ان دونوں حضرات کے قریب آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو غائب ہو گیا، کہا کہ ابھی مجھے نظر آیا آدمی، یہ کہاں چلے گئے، تو پریشان بھی ہو گئے، تو اتنے میں آواز آتی ہے کیا تم لقمان ہو، کہا جی میں لقمان ہوں، پھر آواز آتی ہے کیا حکیم ہو، کہا مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے، جی کہا کہ کہاں یہ تمہارا نہ سمجھ بیٹا کیا کہہ رہا ہے، آپ نے کہا کہ تم کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو، کون ہو، نظر نہیں آ رہے ہو، کہا کہ میں جبریل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، سبحان کہا کہ حکمت کیا ہے، کہا کہ آپ جس بستی کا انتخاب کر چکے ہیں اس بستی میں اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونا ہے، مجھے حکم ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دوں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ آپ بھی اس بستی کی طرف جا رہے ہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ان کو روک دے، اس بستی میں نہ پہنچیں یہ، تو اللہ نے آپ کا کھانا ختم کیا، آپ کا پانی ختم کیا، آپ کے بچے کے پاؤں میں موچ آتی ہے، ہڈی لگتی ہے، ہڈی چبھتی ہے، یہ سارے وہ اسباب تھے کہ یہ تکلیف میں مبتلا کر کے اس بڑی تکلیف سے کہ جس میں زمین میں دھنسانا تھا، عذاب میں مبتلا کرنا تھا، اس عذاب سے بچانا مقصود تھا۔ تو پھر بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، بچے کا پاؤں بھی ٹھیک ہوتا ہے، پانی بھی آتا ہے، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں ہاتھ پکڑتے ہیں دونوں حضرات کا، اپنے جس گھر سے چلے تھے وہیں پر گھر میں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اس میں جو لیسن تھا، جو سبق تھا کہ بسا اوقات تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، بسا اوقات ہماری کوئی چھوٹی تکلیف بھی ہمیں بہت بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں بڑی آزمائش سے، بڑی مشکل سے، ہمیں اگر تھوڑی سی تکلیف پاؤں میں اگر ٹھوکر لگ گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کر لیں، اللہ تیرا شکر ہے کوئی بڑی آزمائش نہیں آ گئی، ہم بسا اوقات کسی حادثے کا شکار ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ ہم بچ گئے۔ تو اس طرح ہمیں اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ جب ہم اپنا ذہن بنائیں گے کہ ہمیں اس وجہ سے، اس چھوٹی تکلیف کی وجہ سے، آج بظاہر اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس دیگر صحت تو ہے نا، ہم کھاتے سکون سے ہیں، پیتے سکون سے ہیں، بہت ساروں کے پاس پیسہ ہے
لیکن اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے, وینٹیلیٹر پر ہیں وہ, سانس نہیں لے سکتے ہیں وہ, پیسہ بہت ہے ان کے پاس لیکن کیا کریں, وہ وینٹ پر ہیں, وہ سانس ہی نہیں لے سکتے ہیں, اس پیسے کا انہیں کیا فائدہ ہے, بس اتنا ہی فائدہ ہے کہ ان کی صحت. تو جو جس حال میں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے. جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائے گا, نعمتوں کو بڑھائے گا. یوں ہی مشکلات جب آئیں گی تو بڑا پیارا ایک جملہ تھا, ایک بادشاہ نے کہا تھا مجھے ایک ایسا جملہ بتا دو جسے میں غم میں یاد کروں تو میرا غم دور ہو جائے, میں خوشی میں یاد کروں تو مجھ پر غم کی کیفیت آ جائے. تو بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. جی, خوشی کے عالم میں ہے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا, غم کی گھٹائیں چھائیں گی. اگر غم کی کالی گھٹائیں چھائی ہیں تو یہ وقت بھی گزر جائے گا, خوشیوں نے بھی آ کے بسیرا کر. بہت خوب, بہت خوب. اور واقعی یہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے. اگر ہمارے ذہن میں رہے تو اللہ پاک کی رحمت سے ہم بہت سارے مشکلات سے بچنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور سوچ جو شاہ صاحب نے ایکسپلین کی اگر یہ ہوگی تو انشاءاللہ امتحان سے گزرنا آسان ہوگا. بہت پرانا شعر سنا تھا, زمانہ ہو گیا, کبھی یوں دہرایا نہیں, غلطی ہو تو درست کر دیجئے گا. ہمارے ایک استاد صاحب تھے, انہوں نے ایک شعر کلاس میں, غم ہے گزشتنی خوشی بھی گزشتنی, کر غم کو اختیار جو گزرے تو غم نہ ہو. کہ غم بھی گزر جانے والا ہے اور خوشی بھی گزرنے والی ہے. کر غم کو اختیار, اپنی کیفیت ایسی رکھ تو کر غم کو اختیار جو گزرے تو غم نہ ہو. کیونکہ جب غم گزر جائے گا تو اس کے بعد آ رہا ہے کہ خوشی ہے. تو کسی نے اپنے جذبات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا. تو اگر غم کی کیفیت ہے تو اللہ پاک اس کو بھی گزار دے گا. اور مسلمان کا تو الٹیمیٹ یہ ایمان ہے, اور یہ بہت بڑی ڈھارس ہے کہ کتنی ہی بڑی تکلیف ہو, کچھ بھی ہو, بہرحال ہمارا تو ایمان ہے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. زیادہ سٹریس میں وہ آتے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے, تو وہ جب اس دنیا کے اندر کسی بڑے امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو چونکہ اس کے بعد اس امتحان کے ریوارڈ کے طور پر ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں ہے. ایک ملک ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا, وہاں پر ایک تحقیق کے مطابق ایک تعداد اس لیے خودکشی کر لیتی ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. یعنی ان کا سٹریس کا لیول دیکھیں. ترقی یافتہ قوم ہے لیکن غیر مسلم قوم ہے. تو میں نے کہا بھائی مسلمان ہو جاؤ, پتہ لگ جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہمیں تو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ مراحل ہیں, اور اس میں کامیابی اور ناکامی کے اسباب بھی پتہ ہیں. اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, تو ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہو اور بعد میں عافیت کا معاملہ ہو. تو مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ معلوم کرنے کے لیے مر گئے, اب سوچیے اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ ایمان اور عقیدہ اور یہ جو نظریات ہوتے ہیں نا, تو یہ بعض اوقات لوگ بڑا اس کو لائٹ لیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی ساری حکمتیں. یہ جنت و جہنم کا جو تصور ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان دونوں کی وجہ سے, یعنی کہ جہنم اور عذاب کی وجہ سے لوگ گناہوں سے اور بہت سارے غلط کاموں سے دنیا میں بچتے ہیں, اور جنت اور اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے لوگ بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں. تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو جو دو کردار ہیں اور ان کے دو انجام ہیں, اچھا اور برا, تو یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. یعنی کہ آج جو جدید سائنس میں مائنڈ سائنسز پر جو لوگ کام کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں, ساری زندگی نکال کر صدیوں کی تحقیقات کے بعد جو چیز وہ لا کر دیتے ہیں وہ الحمدللہ قرآن و حدیث میں ایک جملے کے اندر بیان کی ہوئی ہوتی ہے کہ جو ذرہ بھر بھی اچھائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا, اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا. یہ خیر و بد کا, اچھائی اور برائی کا جو انجام ہے, برا اور اچھا, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے. وقت بھی اختتام کی طرف ہے. جی نقیب بھائی, امتحان میں مبتلا ہو گئے, آزمائش آ گئی, کیا کریں جائے؟ سب سے پہلے تو صبر کریں گے. پھر بعض اوقات آزمائش آتی ہے تو بندہ جو حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اچھا, اگر مقصد بڑا ہے تو اس آزمائش کو مددگار سمجھے. صحیح. کہ اس آزمائش کے بعد
بہت بڑی کامیابی بھی ہو سکتی ہے صحیح ہے کہ یہ جو وقتی آزمائش ہے، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے، بڑی خوبصورت حدیث، پوری میں عرض کر دیتا ہوں. جی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کے مالوں کو محفوظ کر لو. جی اور دوسرا جملہ اس حدیث کا بہت ہی پیارا ہے، فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اور تیسرا جملہ جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے، فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، کہ جب مصیبتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو پھر دعا اور گڑ گڑاہٹ سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعاؤں سے اس کا استقبال کرو. اس دعا سے وہ مصیبت ٹل جائے گی. تو میں نے جو بنیادی بات عرض کی کہ آزمائش کے بعد ہو سکتا ہے بہت بڑی کامیابی ہو. اسٹیپنگ سٹون ہے یہ آپ کا. جی جیسے غزوہ احد کی میں بات عرض کروں، جب آزمائش بہت کڑی آ گئی اور بہت سے صحابہ بیٹھ گئے کہ خبر یہ ملی کہ کیونکہ مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ حضور کی ذات ہے، خبر یہ ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. صحابہ بیٹھ گئے تو حضرت انس کے چچا کا نام بھی انس بن نضر، وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور شہید ہو گئے. انہوں نے ایک ہی جملے سے ان کی اس جو وہ بیٹھے ہوئے تھے کیفیت کو تبدیل کیا. انہوں نے کہا جب حضور شہید ہو گئے تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، کھڑے ہو ہم بھی چلتے ہیں اور شہادت کا جام نوش کرتے ہیں. سارے صحابہ میں ولولہ آ گیا اور پھر پورا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا اور صحابہ آگے بڑھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ لڑ رہے تھے، جنگ میں تھے، تو ان کے جسم پہ 80 زخموں کے نشان تھے، لیکن ہمت نہیں ہاری اور مقصد پہ توجہ رکھی. ہم درس نظامی میں کتاب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جس کا نام ہے علم الصیغہ. جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہے علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ علیہ. کہ اتنی بڑی آزمائش کہ انگریزوں نے آپ کو ایک جزیرے میں بند کر دیا، لیکن مقصد بڑا تھا. اس آزمائش کو کچھ نہ سمجھا، صبر کیا، اللہ کی رحمت پہ امید رکھی، اور یہ کتاب آپ نے اس وقت تحریر فرمائی. کتنی بڑی کامیاب کہ اب میرا حسن ظن ہے کہ رہتی دنیا تک عالم کورس کرنے والا اس کتاب کو پڑھے گا، گرامر میں مہارت حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث سمجھے گا. ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے مبسوط، جن کو لکھا ہے امام سرخسی بھی پڑھ سکتے ہیں، سرخسی بھی پڑھ سکتے ہیں. امام سرخسی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کی 30 جلدیں ہیں. فقہ حنفی پہ بہترین کتاب ہے. یہ آپ نے لکھی کیسے؟ آپ کو بادشاہ نے ایک کنویں میں قید کر دیا تھا. آپ کے سٹوڈنٹ یہ کنویں کی منڈیر پہ آتے اور علامہ امام سرخسی علیہ رحمہ کنویں کے اندر سے ان کو زبانی بولتے، تو وہ املا کرواتے، وہ کنویں کی منڈیر پہ لکھتے. تو یوں کتاب تحریر ہوئی اور کتنی بڑی کامیاب ہوئی. پھر اسی طرح ایک نام ہے امام بقی رحمت اللہ علیہ، جو امام احمد بن حنبل کے پاس آئے پڑھنے کے لیے، اندلس سے آئے، لیکن آپ کو نظر بند کیا گیا تھا، کسی کو کچھ پڑھا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے. لیکن آزمائش کو کس طرح فیس کیا، کس طرح ہینڈل کیا، کس طرح سروائیو کیا، کامیابی کیسے حاصل کی. آپ نے کہا کہ پابندی تو ہے لیکن میں روز فقیروں والا لباس پہن کے آؤں گا، ہاتھ میں کشکول ہوگا، میں باہر سے صدا دوں گا اللہ کے نام پہ 1 دینار. تو صدا تو یہی ہوگی، لیکن جب میں یہ کہوں گا آپ اندر سے مجھے ایک حدیث بتا دیجئے گا، یہ آتے اور یوں صدا دیتے، یہ صدا دیتے، اور امام احمد بن حنبل 1 دینار دیتے دیتے انہیں ایک حضور کی حدیث بھی سنا دیا کرتے تھے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بہت سارے واقعات ہیں ایسے بزرگان دین کے، اور ہمارے لیے مسلمان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ یہ، یعنی ہم تو بیان کر دیا نا آپ نے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کے، ہم نے بھی سن لیا،
لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس پہ غور کر لیں، قید میں لکھنا، اس وقت تو اچھا خاصا آدمی جو ہے نا اس کا مینٹل لیول کیا ہوتا ہے، ٹھکانے پہ نہیں ہوتی سوچیں، اور اتنا زبردست لکھنا. لیکن استاد صاحب طلبہ کہتے نہیں ہوں گے کہ وہ تو علامہ صاحب لکھ کے چلے گئے علم و صیغہ، ہمارے لیے امتحان ہو گیا. تو بہرحال اللہ پاک ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. بڑے بڑے کارنامے، یقین کریں کہ ہمارے علم کی کمی ہے. اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ دائیں بائیں فلاں موٹیویشنل تو فلاں کی مثالیں، یہ ایک افسوس کی بات ہے، وقت کم ہے ورنہ اس پہ کلام کرتے، کہ آج جب بھی کوئی اگزامپل دیتے ہیں لوگ تو ہمیں بزرگوں کی اگزامپلس کوٹ کرنی چاہیے، نہیں کہ موٹیویشن کے لیے، امتحان سے گزرنے کے لیے. غیر مسلموں کو کیوں؟ کیا ہمارے اسلاف میں ایسی اگزامپلز نہیں ہیں؟ میں اس کی ایک حکمت آپ کو عرض کرتا ہوں. کوئی کہے گا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ جی حرج تو ہے. وہ کیا ہے؟ میں ناجائز یا حرام تو نہیں کہہ رہا کہ کسی اور شخص کی مثال دینا ناجائز ہو جائے گا، لیکن موٹیویشن بھی وہ حاصل کرے گا اور بزرگوں سے محبت بھی اس کے دل میں بڑھے گی. یعنی کہ وہ جو آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کے دماغ میں جو آپ ٹریننگ کر رہے ہیں اس کی، کہ اس کا نتیجہ یہی ہے نا کہ بیٹا مشکل وقت میں کامیاب ہونا ہے. اب وہ کسی غیر مسلم کے نام پر یہ موٹیویشن حاصل کرے اور اپنے کسی اللہ کے ولی کے نام پر حاصل کرے، تو کتنا بڑا ڈیفرنس ہے. یہاں پر موٹیویشن بھی ہوگی اور اس کے دل کے اندر اسلام اور دین کی محبت بھی بڑھے گی. تو ہمیشہ یاد رکھیں، صفائی کی مثال دیں گے، دنیا کے اندر بہت سا فلاں ملک بہت صاف ستھرا ہے، تو کیا کوئی مسلم ملک نہیں ہے جو بہت صاف ستھرا ہے؟ آپ ذرا سوچیں، ابھی آپ کے دماغ میں 4 نام آ جائیں گے کہ جو دنیا کے اندر ایڈمنسٹریشن اور صفائی ستھرائی کی بیسٹ ایگزامپلز ہیں، تو وہ ہماری زبان پر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ آنے چاہیے. اس سے کیا ہے کہ ہمارا اپنا بھی دماغ ٹھکانے پہ رہے گا، اور ہمارے آنے والے جو جن کو ہم موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ موٹیویشن بھی حاصل کریں گے اور دین کے قریب بھی ہوں گے، جو ہم سب کا الٹیمیٹ گول ہے. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امتحان میں مبتلا نہ فرمائے. یقیناً مصیبت کی، آزمائش کی دعا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ڈینگ مارنی چاہیے کہ میں دیکھ لوں گا، یا ایسا ہوا تو میں یوں. بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، اگر میں ہوتا تو کرتا. لے بھائی تم یہاں پر ہو نا، یہاں پہ کچھ کر لو، وہاں ہوتے تو کر لیتے، یہ تو ایک الگ بات ہے نا. اور دوسرا یہ جملے زبان پر آنے نہیں چاہیے. عاجزی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ عرض کرے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جو میں اٹھا نہ سکوں، میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں. عافیت اللہ پاک سے ہمیں اس کا سوال کرنا چاہیے. زیادہ یہاں یہ بہادر بننے والی جگہ نہیں ہے کہ یہ، اور نہ یہ بہادری ہے، بے وقوفی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں، آزمائشوں سے، مصائب و آلام سے حفاظت کی دعا کرتے. لیکن اگر مقدر میں کوئی امتحان ہے تو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہی رب، وہی قادر، وہی مالک ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور دین و دنیا کی برکتیں اور بلائیاں نصیب فرمائے. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت اختتام کو پہنچا، آخر میں انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور اسی پر پروگرام کا اختتام ہوگا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ لاکھوں سلام، شمع بز میں